بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ ہم آپ سے ایسے گوہر نایاب، ایسے قیمتی لوگوں سے آپ کی ملاقات کرائیں گے جو میڈیا میں نہیں آ رہے ہیں لیکن اندرونی طور پر بہت کچھ کر چکے ہیں اور بہت کچھ کرنے جا رہے ہیں. ہمارے پاس آج ڈاکٹر سید حفیظ قیصر صاحب موجود ہیں. جناب کا تعلق بہاولپور سے ہے اور انشاءاللہ تفصیل سے ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ آپ کا ماضی حال مستقبل کیا ہے. فرسٹ آف آل پلیز انٹروڈیوس یور سیلف ٹو اوور. میں نے اسلامیہ یونیورسٹی سے بہاولپور سے ایم اے کیا صحافت میں اور وہیں سے میں نے پی ایچ ڈی کی صحافت میں. آج کل کیا کرتے ہیں؟ 2 کتابیں لکھی گورننس پر اور ابھی ایک ریسرچ کا ادارہ ہے ہمارا سوسائٹی فار ڈیموکریسی اینڈ ہیومن ڈیولپمنٹ جس کو چلا رہے ہیں. اور سیاسی لحاظ سے پی ٹی آئی این آئی سی کے ساتھ کا میں حصہ ہوں اور پی ٹی آئی این آئی سی کی آرگنائزیشن کے لیے اس وقت پنجاب کا دورہ کر رہا ہوں. آج کے 2 دن بعد انشاءاللہ کے پی کے دورے پہ میں جا رہا ہوں تاکہ پی ٹی آئی کے جو نظریاتی ورکرز ہیں وہ جو موجودہ پی ٹی آئی کی داخلی صورتحال سے پریشان ہیں ان کو یکجا کیا جائے اور ان کی پریشانیوں کا ازالہ اجتماعی طور پہ کرنے کی کوشش کی جائے. کیونکہ پی ٹی آئی میں لوگ تبدیلی کے لیے آئے تھے کہ پاکستان کے کرپٹ نظام سے چھٹکارا ملے اور قومی وسائل قوم پر خرچ ہوں. لیکن بدقسمتی سے پی ٹی آئی کی پرواز کو دیکھتے ہوئے کچھ ایسے لوگ پی ٹی آئی میں آ گئے جو روایتی سیاستدان ہیں، جو اسٹیٹس کو کے محافظ ہیں، یا دوسرے معنوں میں یوں کہا جائے کہ جن کی پرورش اسٹیٹس کو کے ماحول میں ہوئی ہے. اب وہ پی ٹی آئی میں آ کر پی ٹی آئی کے اینٹی اسٹیٹس کو ورک کو اسٹیٹس کو کے سانچے میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور پی ٹی آئی کے اندر یہ ایک داخلی کشمکش ہے جس کشمکش کو واضح نام ملا یا واضح تقسیم جس بنیاد کو جو بنیاد ملی وہ جسٹس وجیہ الدین صاحب کا ٹریبیونل کا فیصلہ ہے جس میں انہوں نے کہا، اور یہ تو ٹریبیونل عمران خان صاحب کا بنایا ہوا ہے، کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ پارٹی میں انٹرا پارٹی الیکشن 2013 کے میں جو دھاندلیاں ہوئی ہیں، جو خرابیاں ہوئی ہیں، ان کا جائزہ لیا جائے. پہلے مرحلے میں اس کا جائزہ لیا تسنیم نورانی ریویو کمیشن نے. وہ تسنیم نورانی صاحب جو آج کل ہمارے چیف الیکشن کمشنر ہیں. اور جب اس جائزے کے بعد بھی شکایات موجود رہیں اور حتمی نتیجہ حاصل نہیں ہوا تو پھر جسٹس وجیہ الدین صاحب کی سربراہی میں ایک ٹریبیونل بنا. اس ٹریبیونل نے تمام ریکارڈ کا جائزہ لیا اور جائزہ لینے کے بعد تسنیم نورانی ریویو کمیشن کی رپورٹ کو درست بھی تسلیم بھی کیا اور ساتھ ہی یہ کہا کہ پاکستان بھر میں الیکشن دوبارہ ہونا چاہیے. اچھا، آپ ایک بات کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی این آئی سی جو ہے نیشنل آئیڈیالوجیکل کونسل جو ہے وہ قائم کی گئی ہے اس آئیڈیے کو اور اس نظریے کو آن کرنے کے لیے جو کہ جسٹس صاحب نے دیا ہے. اور حقیقت میں اگر اپنے تبدیلی لانی ہے تو اسی آئیڈیے کو ہی آگے یعنی پریویل کیا جائے گا، تب جا کے یعنی پی ٹی آئی یعنی ایسی پارٹی بنے گی جو کہ اس سے پہلے یعنی موجود نہیں ہے. اب میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے پی ایچ ڈی کیا میس کمیونیکیشن میں، آپ کو بہت ساری آفرز بھی ہوں گی جاب کے لیے اور اس کے بعد بیرون ملک بھی جانے کا آپ کو موقع ملا ہوگا. آپ اپنے اس عظیم اسٹیچر کو یہ پی ٹی آئی کی طرف آپ نے کیوں لگایا ہے؟ کیا اس طرف آپ اگر جاب کر لیتے تو یا کہیں بیرون ملک چل جاتے تو وہ بہتر نہیں تھا؟ بڑا اچھا سوال کیا ہے. پاکستان میں عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ لوگ جب کوئی بڑی اچھی تعلیم حاصل کر لیتے ہیں تو وہ ملازمت کرتے ہیں اور اپنے روزمرہ کے گھر کے معاملات کو بہتر چلانے کی خاطر یا ملک سے باہر چلے جاتے ہیں. میں بنیادی طور پر ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، صحافت کے پیشے سے وابستہ ہوں. جس وقت ایک انسان مرحلوں سے مختلف گزرتا جاتا ہے نا، وہ اس کی زندگی کا ایک پروسیس ہوتا ہے. میں ایک تحقیقی کتاب لکھ رہا تھا
اور وہ کتاب تھی مولانا شاہ احمد نورانی صاحب کی بایوگرافی. اچھا، ان کی بایوگرافی لکھا. ٹھیک ہے. اس بایوگرافی کے دوران مجھے یہ احساس ہوا کہ پاکستان میں اگر گورننس بیوروکریسی کے حوالے سے درست کر دی جائے تو جمہوریت مضبوط ہوگی. ٹھیک ہے. تو بیوروکریسی کے ادارے کو مضبوط کرنا چاہیے اور اس کی خرابیوں کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. پھر سیاسی معاملات کو بخود درست ہو جائیں گے. ٹھیک. کیونکہ ذرا چلانا ہوتا ہے. میں نے ہاں جی، تو میری دلچسپی ادھر بڑھ گئی کہ میں گورننس کا جائزہ لوں. صحیح ہے. میں نے پھر بیوروکریسی پہ کام شروع کیا اور 1947 کے ICS جو تھے آخری یہاں موجود پاکستان میں آنے والوں میں سید ہاشم رضا صاحب جی، ان سے کام کا آغاز کیا اور عمران احمد صاحب تک آیا جو اس وقت جوائنٹ سیکرٹری کیبنٹ ہے پاکستان میں. اس تحقیق میں بہت ساری چیزیں اور بھی سامنے آئیں. صحیح ہے. تو اس دوران مجھے یہ احساس ہوا کہ پاکستان میں جو بیسک مسئلہ ہے وہ ہے ہیومن ڈیولپمنٹ کا. ٹھیک. اب میرے لیے اہم بات یہ تھی کہ کیا میں اپنی ذات کے لیے زندہ رہوں جی، اور اس کے بعد اپنی زندگی اسی طرح گزار کے چلا جاؤں جس طرح عام لوگ گزارتے ہیں. ٹھیک ہے. یا مجھے کچھ اور بھی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو میں نے اپنا جائزہ لیا تو میں ہر قدم پہ یہ محسوس کرتا ہوں کہ میرے جیسا ایک عام سطح کا گھر سے تعلق رکھنے والا شخص جب اللہ تعالیٰ اسے ترقی کے یہ مواقع دے دے کہ گرتے پڑتے آہستہ آہستہ چلتے چلتے PhD کی تک ہم آ جائیں. جی. اور آپ کو یہ بڑی خوشی ہوگی سن کر جی. کہ صحافت میں پاکستان میں فیلڈ کے 2 آدمیوں نے PhD کی. جی. ایک میں ہوں، ایک میرے ہی کلاس فیلو ہیں ڈاکٹر قمر غزنوی صاحب. ڈاکٹر قمر غزنوی. وہ بھی فیلڈ کے صحافی، میں بھی فیلڈ کا صحافی. باقی جو صحافت میں اور کوئی ڈاکٹر آپ کو نظر آتے ہیں اگر وہ صحافت کے ڈاکٹر ہیں تو وہ پروفیسر ہوں گے کہ جو پروفیسر تھے اور وہ یوں بھی آئے. فیلڈ میں صحافت میں کوئی PhD نہیں. تو ہم نے یہ سوچا کہ ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم پاکستان کی عوام کو طاقت دینے کے لیے کام کریں. لہٰذا پھر یہ سوسائٹی فار ڈیموکریسی اور ہیومن ڈیولپمنٹ کا یہ ایک NGO ہے. ہاں جی. ٹھیک ہے. یہ کون سے رجسٹرڈ ہے؟ یہ کمپنیز ایکٹ کے تحت رجسٹر ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں بنیادی جو نقطہ ہے اور اس کا جو بنیادی فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ہیومن ڈیولپمنٹ کے بغیر جمہوریت مستحکم نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. ہماری آج تک جتنی حکومتیں آئی ہیں جی، انہوں نے ہیومن ڈیولپمنٹ کو اہمیت نہیں دی، یعنی ان کی ترجیح اول ہیومن ڈیولپمنٹ نہیں تھی. جب انہوں نے ہیومن ڈیولپمنٹ کو اہمیت نہیں دی تو ہیومن جمہوریت کی مضبوطی کے لیے کیسے آگے آتے ہیں؟ تو آپ کے خیال میں ہیومن ڈیولپمنٹ کے لیے کون سے انیشیٹو لیے جائیں؟ کیا ایجوکیشن بہتر کی جائے یا ہیلتھ سیکٹر کو بہتر کیا جائے یا جابس کے لیے بات کی جائے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو جی اپنے منشور میں ہیومن ڈیولپمنٹ کو واضح ڈیفائن کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. آج تک میرا خیال ہے پاکستان کی کسی سیاسی جماعت نے ہیومن ڈیولپمنٹ کو اپنے منشور میں ترجیحی بنیادوں پر نہیں رکھا. ٹھیک ہے. جزوی طور پہ تو کہیں ملے گا اشارے کنایوں میں، لیکن ترجیح اول کے طور پہ نہیں رکھا. ہیومن ڈیولپمنٹ کا آغاز تعلیم ہے سب سے. ٹھیک ہے. کہ تعلیم آپ کو شعور دیتی ہے اور آپ کو وہ آگاہی دے دیتی ہے کہ جس سے آپ معاشرے میں ایک مثبت رول ادا کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جب تعلیم ہوگی تو پھر آپ کا ووٹ کا شعور آ جائے گا کہ کیسے ووٹ ڈالنا ہے. ٹھیک ہے. اب ہمارے ہاں ووٹ کا شعور تو ہے نہیں. لوگ زبان کے نام پر ووٹ ڈال رہے ہیں، لوگ برادریوں کے نام پر ووٹ ڈال رہے ہیں، لوگ مسلک کے نام پہ ووٹ ڈال رہے ہیں. مقصد سے ہٹ کے ووٹ ڈالا جا رہا ہے. جب ہم مقصد سے ہٹ کے نعروں کی بنیاد پر ووٹ ڈالتے ہیں تو پھر نتائج وہ نہیں نکلتے جو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. بلکہ میں تو اس حد تک کہتا ہوں جی کہ ہم ووٹ ڈالتے ہوئے بطور ووٹر، چونکہ ہمارے پاس وہ شعور نہیں کہ ہماری ووٹ کی قدر و قیمت کیا ہے، ٹھیک ہے. ہم شیطان کو ووٹ ڈال دیتے ہیں جی اور پھر اس سے خواہش یہ کرتے ہیں کہ تم اب فرشتوں کی طرح ہمارے ساتھ رویہ ادا کرو، صحیح ہے. تو ہمارے لیے وہ سارے کام کرو جو فرشتہ کرتا ہے. صحیح ہے. آپ نے جب ووٹ ڈالا تھا، جی ووٹ ڈالتے ہوئے تو نہیں دیکھا تھا کہ آپ کے فرشتہ صفت کو ڈال رہے ہیں یا شیطان صفت کو ڈال رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس تو شیطان صفت لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے جی ہاں. اور مجموعی طور پہ سیاست پہ وہ قابض ہے. جی
وہ جو وسائل ہیومن ڈیولپمنٹ کے استعمال ہوتے ہیں وہ کرپٹ سیاستدان کھا جاتے ہیں. جب وہ کھا جاتے ہیں تو وہ وسائل عوام تک نہیں پہنچتے. نتیجہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ تعلیم کا بجٹ سب سے تھوڑا. پاکستان کی قومی جب بجٹ پیش ہوتا ہے آپ اس کو دیکھیں تعلیم کا بجٹ سب سے چھوٹا ہے, اور وہ اس لیے ہوتا ہے کہ ان کی ترجیح تعلیم ہے ہی نہیں. جو پارلیمنٹ کے ممبران ہیں ان کی ترجیح تو کچھ اور چیزیں ہیں. وہ تو خود کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں. ہاں آپ نے سچ کہا ہے کہ وہ خود کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں, اسی لیے انہوں نے بی اے کی ڈگری سے جان چھڑوا لی. ویسے تو اس ڈگری کے کیس نے بہت سارے لوگوں کو بے نقاب کر دیا, اور پارلیمنٹ کے ممبران کے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے کہ وہ اس بات کا جائزہ لیں کہ کلر کی چپراسی بھرتا ہی ہونے کے لیے تو میٹرک کی شرط ہوتی ہے, لیکن ممبر پارلیمنٹ بننے کے لیے کسی چیز کی کوئی شرط نہیں ہے, تعلیم کی کوئی شرط نہیں. یعنی آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری لیجسلیشن وہ لوگ کر رہے ہیں جو کہ لیجسلیشن سے خود واقف ہی نہیں ہیں, جن کو لیجسلیشن کا بھی پتہ نہیں ہے. وہ یہ بھی بات ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ انہیں صرف ایک بات کا پتہ ہے کہ پارلیمنٹ میں جا کر ہم نے اپنے لیے کیا مراعات لینی ہے. یہ بیسکلی ایک انویسٹرز کا گروپ ہے جو مختلف پولیٹیکل پارٹیز میں بیٹھا ہوا ہے, اور وہ انویسٹ کر رہا ہے اور انویسٹ کر کے اپنے بزنس کو پھیلا رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ اب آپ آج کی پولیٹیکل لاٹ میں دیکھیں نا تو بہت کم آپ کو سیاستدان ملیں, زیادہ تر انویسٹر ملیں. اب پی ٹی آئی کے ساتھ کیا ٹریجڈی ہو رہی ہے, پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ٹریجڈی یہ ہو رہی ہے کہ ایک طرف تو پی ٹی آئی عوامی جماعت بن کے رک رہی, لیکن دوسری طرف ایک بہت بڑا انویسٹرز کا گروپ جو ہے وہ اسٹیٹس کو یعنی باقی پارٹیز پہ چھوڑ کے وہ سب ادارہ. انہوں نے یہ دیکھا کہ بھائی اب مستقبل میں پی ٹی آئی کا امکان موجود ہے اقتدار میں آنے کا, تو وہ جو پاور پالیٹکس نظریے کے لوگ ہیں وہ پارٹیاں بدلتے رہتے ہیں. وہ اب یہاں آ گئے اور آ کے انہوں نے یہاں بھی وہی کام شروع کر دیا. اور خان صاحب جن کو آج مقبولیت عام ہے, جن کے نام پر ووٹ آنکھیں بند کر کے لوگ نشاور کر رہے ہیں, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ان کو وہ لوگ یہ خان صاحب کو کیا پاور کراتے ہیں کہ آپ ہماری وجہ سے وزیر اعظم بنیں گے, حتیٰ کہ سچ یہ ہے کہ وہ خان صاحب کی وجہ سے اسمبلیوں میں جائیں گے. اگر ان کے اندر اتنی طاقت اور صلاحیت ہے تو وہ آزاد الیکشن میں لڑ کے دیکھ لیں. جتنے بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں, چاہے وہ علیم خان ہو یا جہانگیر ترین ہو, جتنے بھی ہوں, یہ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑ لیں اور اپنا پیسہ جتنا چاہے لگا لیں. پھر یہ جیت کے اسمبلیوں میں آتے رہیں, ہم کہیں گے ہاں جی یہ ان کا حق بنتا ہے. بھائی یہ تو ہارے ہوئے لوگ ہیں اور عمران خان کے جھنڈے سے جیتنا چاہتے ہیں. اچھا دیکھیں, ابھی جو کہ آپ بہاولپور سے چلے ہیں, لاہور آئے ہیں اس کاز کے لیے, پھر اس کے بعد ابھی اسلام آباد میں آئے ہیں, ابھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ. یہ حلقہ 55 ہے اور یہ شیخ رشید صاحب کا حلقہ ہے, صدر کا جو ایریا ہے. اب یہ شیخ رشید صاحب 3 مرتبہ ہارے, چوتھی دفعہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی سپورٹ کی وجہ سے یہاں سے جیتے. اور یہاں تک یہاں سچویشن تھی کہ الیکشن کے دوران ہی ہمیں پتہ لگ گیا تھا کہ نون لیگ ہار رہی ہے. اب نون لیگ ہار گئی, کوئی دور ایسا تھا کہ صرف 3500 ووٹ تھا پی ٹی آئی کا اس جگہ پر. بعد میں عمران خان صاحب نے بڑی محنت کی, بڑی کاوش کی, بہت تبدیلی آئی, یقین کریں بہت تبدیلی آئی. یہاں سے نون لیگ واش ہو گئی, پنڈی سے چشم خلق نے یہ دیکھا کہ 1000 کاوش کے دوران, 1000 کاوش کے باوجود جو ہے پی ٹی آئی یہاں سے جیت گئی. لیکن بعد میں پھر کیا ہو گئی, یہ درمیان سے NA55 اور NA56 کے درمیان سے میٹرو گزر گئی. میٹرو کے گزرنے سے یہ فرق پڑا کہ آج آگے جو کیا آپ کے جب لوکل باڈیز الیکشن ہوئے اس میں پی ٹی آئی پھر واش ہو گئی. تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جو پالیسیز ہیں, دیکھیں NA56 سے ابھی بھی وہ MNA ہیں. MNA یہاں کے جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ہمارا کوئی بندہ اگر مر جائے یا جس حال میں بھی ہو, عمران خان صاحب اس کا پتہ کرنا نہیں آتی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو ہائی پہ کریٹ ہوئی تھی تبدیلی کی, خان صاحب کے ذاتی کریکٹر سے بھی اس میں بھی دیکھیے اس میں بنیادی بات یہ ہوتی ہے کہ پارٹی کی لیڈرشپ کا اپنے ورکر سے کتنا کلوز رابطہ ہے. ٹھیک ہے, وہ جو رابطہ ہوتا ہے نا وہ ورکر کو متحرک وہ رکھتا ہے, وہ جو اس کا پیغام ہوتا ہے کسی نہ کسی شکل میں آ رہا ہے. اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ خان صاحب کو ہمارے اسٹیٹس کو کے دوستوں نے اوج سریا پر بٹھا دیا. اب جو چیز اوج سریا پر چلی جائے تو وہ انسانوں کی رونق سے دور ہوتے جاتی ہے. اب خان صاحب اپنے ورکرز کے رابطوں سے بہت بلندی پہ چلے گئے. خان صاحب کو یہ نہیں پتا کہ بنی گالا کے باہر کی دنیا کیسی ہے, ورکر کے اوپر کیا بیت رہی ہے, ورکر کیا سوچ رہا ہے, ورکر کیا تبدیلی چاہتا ہے. اب خان صاحب کو نہیں پتا.
اب وہ ہوتا یہی ہے کہ خان صاحب کے جو ارد گرد لوگ بیٹھے ہیں وہ جو بتاتے ہیں خان صاحب وہی سنتے ہیں, وہی سمجھتے ہیں اور اسی ہی کی روشنی میں فیصلہ کر لیتے ہیں, جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ مشیر وہ بات بتاتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں, وہ فیصلہ کرواتے ہیں جو ان کی پسند کا ہوتا ہے. اب ورکر کے اور ان مشیروں کے مفادات الگ الگ ہیں. ورکر تبدیلی چاہتا ہے, استحصالی نظام کا خاتمہ چاہتا ہے, کرپٹ نظام سے چھٹکارا چاہتا ہے. اصل گروپ جو ہے نا اگر دیکھا جائے تو اب قربانیاں بھی انہیں لوگوں کی ہے نا. اچھا اب عمر چیمہ میں پھنس گیا, کتنے پرانے ورکر ہیں, ان کا لاہور میں نام ہی مٹ گیا, نظر ہی نہیں آتے کہیں. وہ حالانکہ اس دور کے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں, جس دور میں کوئی پی ٹی آئی میں شامل نہیں ہو رہا تھا, اس وقت کے وہ ورکر ہیں. اب علیم خان کے آنے کے بعد وہ بالکل گم ہو گئے ہیں. اچھا اب دیکھیے آپ نے بہت عمدہ سوال کیا ہے. اس سارے مسئلے کا حل تھا. اب یہ اسے آپ کے علاقے کی ہنا منظور, جی ہنا منظور 68,000 ووٹ, محترمہ ہنا منظور صاحبہ نے آپ نے بتایا 68,000 ووٹ. جی وہ ایک عام سی پڑھی لکھی خاتون ہے. بالکل یہی بات ہے. پی ٹی آئی میں آنے کے بعد انہوں نے اپنی سیاست کا آغاز کیا پی ٹی آئی کے ساتھ اور پھر محنت کی اور آج یہاں. لیکن ان کے ساتھ کیا ہوا, انہیں اتنا مجبور اور بے بس کر دیا گیا کہ وہ ایک الگ پارٹی بنانے کو مجبور ہو گئے. انہوں نے ایک الگ سے پارٹی رجسٹر کرائی. اب اس طرح بہت سارے لوگ ہیں جو پریشانیوں کا شکار تھے اور کشمکش تھی. وہ قدرتی طور پہ جسٹس وجی صاحب کے فیصلے کے بعد پارٹی کے اندر ایک بحث شروع ہو گئی کہ جسٹس صاحب کا فیصلہ غلط ہے یا درست ہے. تو اکثریت نے یہ کہا, یعنی اگر میں بلا مبالغہ یہ کہوں کہ 70% لوگوں نے یہ کہا, 80% لوگوں نے یہ کہا کہ جسٹس صاحب کا فیصلہ درست ہے. پارٹی کو بچایا جائے کہ جو لوگ پارٹی میں پیسوں کا استعمال کر کے پارٹی کے اقتدار پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں, اگر وہ با اختیار حکومت میں آ گئے تو پھر کیا کریں گے. ویسے بھی کسی کو سمجھنے کے لیے, میں خود ایک ریسرچر ہوں, آپ کو کسی کی ماضی میں جھانکنا پڑتا ہے. تحقیق کا بنیادی اصول ہے. تو جو لوگ جس ماحول میں پروان چڑھے ہیں وہ تبدیلی کیسے لے آئیں گے جو تبدیلی کے مخالف ماحول میں پروان. خان صاحب کو یہ کہنا ہے کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جس بندے کے پاس پیسہ ہے وہ سیاست میں آئے. اچھا میں اس کا بھی جواب دیتا ہوں. دیکھیے تو جسٹس صاحب کو اس فیصلے کے بعد ایک ضرورت محسوس ہوئی کہ کوئی پلیٹ فارم بنا دیا جائے. ہمارے اوورسیز کے ساتھیوں نے ظفر عزیز صاحب مشاورت سے ایک پی ٹی آئی این آئی سی بنا دی, پی ٹی آئی نیشنل آئیڈیالوجیکل کونسل. این آئی سی کا وہاں اجلاس اساسی ہوا, اس میں ہم لوگ بھی ٹیلی فونکلی شامل بھی ہو گئے. اس کے بعد اب این آئی سی پاکستان میں باضابطہ طور پہ نافذ ہو چکا. این آئی سی کے اجلاس پشاور میں گزشتہ دنوں بھی ہوئے. ظفر عزیز صاحب تشریف لائے تھے یہاں, آپ کو معلوم ہے, اور محبوب اسلم صاحب تشریف لائے تھے ان کے ساتھ, وہ بھی آپ کو معلوم ہے, ہم سب تھے. اب حال ہی میں لاہور میں بڑا اہم اجلاس ہوا جس میں احسن رشید صاحب مرحوم جو پی ٹی آئی کے, اگر میں یہ کہوں کہ وہ نظریاتی جو رہنما پی ٹی آئی کے حقیقی ہمارے تھے مرحوم, ان کے بھائی بریگیڈیئر نعیم صاحب آ گئے, احسن رشید صاحب کے. ٹھیک ہے. احسن رشید صاحب نے نظریاتی فکر کو پروان چڑھایا اور آج ان کے بھائی پی ٹی آئی این آئی سی میں شامل ہو چکے ہیں, اور وہ یہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں احسن صاحب کی تحریک کو آگے بڑھانا ہے. ہم احسن صاحب کے میسج کو, نظریاتی ورکرز کے اتحاد کو لے کے اب جسٹس صاحب کی سربراہی میں آگے بڑھ رہے ہیں. جسٹس صاحب ہمارے فکری رہنما ہیں, وہ ہمیں رہنمائی دیتے ہیں, مشاورت دیتے ہیں. کام ہم سب ورکرز مل کے کرتے ہیں, پالیسی میکنگ بھی ہم خود کرتے ہیں. اور اب ہم نے حال ہی میں ایک اسٹرکچر جو ڈیزائن کیا ہے, جو تنظیمی ڈھانچہ, اس میں ہم نے 99 سینٹرل کونسل کے ممبران رکھے ہیں. اور ہماری این آئی سی کی جو سینٹرل کونسل کے ممبران ہیں ان کا ایک خاص معیار ہوگا. وہ بادشاہت والا نظام نہیں ہوگا کہ مجھے یہ پسند ہے تو خان صاحب نے کہا یہ این آئی سی ہماری کور کمیٹی کا ممبر بن گیا تو ٹھیک ہے. ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. این آئی سی میں ایک کرائیٹیریا کے مطابق اہلیت کے حامل لوگ ہوں گے اور وہ ایک جامع پالیسیز دیں گے کہ پی ٹی آئی کو کس طرح چلایا جائے اور پی ٹی آئی کو کس طرح عوامی جماعت برقرار رکھا جائے. اس کے بعد یہ دن بدن کام انشاءاللہ تعالیٰ سینٹر سے لے کے یو سی تک جائے گا, اور یو سی تک نظریاتی ورکرز متحد ہوں گے, اور ہم خان صاحب کو اس جگہ واپس لے کے جائیں گے جہاں سے خان صاحب ڈی ٹریک ہوئے تھے. میں ڈی ٹریک تو نہیں کہتا, میں یہ کہتا ہوں جہاں سے وہ اسٹیٹس کو کے گروپ کے ہاتھوں شکار ہوئے ہیں, انہیں ہم ان کی اصل باتوں کی طرف اور ان کے اس نظریات کی طرف, اس اساس کی طرف لے کے جائیں گے جس کا آغاز انہوں نے کیا تھا.
کہ خان صاحب آپ نے جو منشور دیا تھا، جو پروگرام دیا تھا تبدیلی نظام کا، اسٹیٹس کو توڑنے کا، صاف ستھری قیادت لانے کا، آئیے ہم سب مل کے اس کی تکمیل کریں۔ سر جسٹس صاحب کا جو فیصلہ ہے اس کے اندر یہ بھی ہے کہ جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی نہیں ہیں قانونی طور پر، اور انٹرنل ڈھانچے کے مطابق، اور پرویز خٹک صاحب بھی نہیں، خٹک صاحب بھی نہیں ہیں۔ جب خٹک صاحب اور یہ دونوں جو الیکٹیبل لوگ ہیں، ایک تو آپ کو پتا ہے کہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، جب وہ پارٹی سے ہی فارغ ہیں تو پھر ان کی آئینی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیے پاکستان کی سیاست میں الیکٹیبل کا لفظ تو میں نے پہلے کبھی نہیں سنا، یہ پی ٹی آئی کی ایجاد کرتا لفظ، یہ الیکٹیبل پیپلز پارٹی، نون لیگ اور جتنی پارٹیاں ہیں، آپ نے تو میں نے نہیں پڑھا کبھی سیاست کے طالب علم کی حیثیت سے کہ الیکٹیبل نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ آپ یہ تو کہہ سکتے تھے یہ چند جاگیردار ہیں جو اپنی جاگیروں کی بنیاد پہ اپنی سیٹوں کی حفاظت کرتے ہیں اور ہر پارٹی میں یہ موجود ہوتے ہیں، تو لیکن الیکٹیبل کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص جو ہر صورت جیتے گا، تو یہ تو ہارے ہوئے لوگ ہیں جو ہمارے پاس آئے ہیں، تو پھر یہ الیکٹیبل کیسے ہوگا؟ دیکھیں ایک بات ہے، یہ آپ کہہ سکتے ہیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسی سرمایہ دار مالدار کلب کے ممبران ہے جو اپنے وسائل کے بل بوتے پر پی ٹی آئی کی پالیسی سازی میں اثر رسوخ بڑھا چکے ہیں، اور اس اثر رسوخ کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ پارٹی ورکر پی ٹی آئی سے دور ہوتا جا رہا ہے اور قیادت سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ گراس روٹ لیول پر کمزور رہی ہے پارٹی۔ یہ جو آپ دیکھیں نا، آپ نے ابھی تو بلدیاتی الیکشن کا بتایا پنڈی کا، جی بالکل، بلکہ پورے پنجاب میں دیکھیں نا، وہی میں عرض کروں نا کہ ہم بلدیہ کا الیکشن ہارے، اس سے پہلے ہم لوگ اپنا کنٹونمنٹ کا الیکشن بھی ہارے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب قیادت کا ورکر سے رشتہ کمزور پڑ گیا تو ورکر رہنمائی کس سے لے؟ اب جو ہر ضلع میں جو ورکر جن لوگوں کے خلاف جدوجہد کر رہا تھا تبدیلی نظام کی، اب وہ پی ٹی آئی کا پرچم لپیٹ کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا کہ میں پی ٹی آئی ہوں، تو وہ ورکر تو پریشان ہے، اس کے اپنے اندر ایک کشمکش ہے کہ میں جس سے چھٹکارا پانے کے لیے پی ٹی آئی میں آیا تھا، جس کرپٹ نظام کے پروردہ شخص سے، وہ پی ٹی آئی کا جھنڈا لے کے آ گیا ہے اور مجھے کہہ رہا ہے کہ میں خان صاحب کے نام پہ مجھے ووٹ ڈالنا۔ وہ مطمئن نہیں ہے، جب وہ مطمئن نہیں ہے تو وہ اس کا نتیجہ آپ کو بلدیاتی اور لوکل گورنمنٹ کے الیکشن میں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ این آئی سی جو ہے وہ 2018 کے الیکشن کو فوکس کر رہی ہے، انٹرا پارٹی کو ہم فوکس نہیں کر رہے، کیونکہ انٹرا پارٹی تو نئی لسٹوں پہ بن رہے ہیں، وہ نئی لسٹ کیسے بن رہی ہے وہ بھی ایک پورا مذاق ہے۔ اصل بات یہ تھی کہ جو پرانی لسٹ موجود تھی جس میں 72 لاکھ ممبر تھے 2013 میں، اس میں اگر کہیں کوئی گڑبڑ تھی تو اس کا اپڈیٹ کر لیا جاتا، اور دوسرا یہ سب سے اور اہم بات یہ تھی کہ آپ کو ووٹر کا کوئی کرائٹیریا مقرر کرنا چاہیے کہ سال 6 مہینے میں وہ ووٹر ہے، پھر پارٹی کے امیدوار کو ووٹ ڈالنے کی اس کی اہلیت ہوگی۔ اب آج ووٹر بن رہا ہے، کل وہ امیدوار کو ووٹ ڈالے گا، اس کو کیا پتا ہے کہ مجھے کس کو ووٹ ڈالنا چاہیے؟ اس سے جو پارٹی کے اندر گروہی سیاست ہے وہ طاقتور ہوگی۔ اب خطرناک صورتحال جو آنے والے دور میں ہمیں دکھائی دے رہی ہے بڑھے گی، وہ یہ ہوگی کہ پی ٹی آئی کم ہوگی اور گروہوں کا اجتماع زیادہ ہوگا، اس سے جو نقصان ہونا ہے این آئی سی اسے نقصان کو بچانے کے لیے میدان میں ہے کہ جو بکھرے گی، لوگ مایوس ہو کے گھروں کو جائیں گے، جن کے دل ٹوٹیں گے انہیں بچایا جائے اور انہیں ایک راستہ بتا دیا جائے کہ آئیے ہم این آئی سی کے فورم سے متحد ہو کے ایک دفعہ پھر نظریاتی فورس پی ٹی آئی کے اساس کی بحالی کے لیے کام کریں۔ اچھا، چودھری سرور صاحب جو ہیں وہ بھی دیکھیں، اگر دیکھا جائے تو اپنے لحاظ سے وہ یہ کہتے تھے کہ میں نے پی ٹی آئی کے لیے اتنی بڑی قربانی دی ہے کہ میں نے گورنرشپ چھوڑی ہے پنجاب کی، اس کے بعد میں پی ٹی آئی میں آیا ہوں، مجھے یہاں پر بڑا عہدہ ملنا چاہیے۔ فار ایگزامپل میں بھی سنا ہے کہ وہ آگے کر کے ان کو یعنی پیج دیکھ رہا تھا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ میں پی ٹی آئی کی جو صدارتی امیدوار ہوں اور مجھے ووٹ دیے جائیں، یہ وہ وغیرہ۔ ان کا جو پیج ہے وہ بھی اسپانسرڈ ہے، بڑا تیزی سے آگے جا رہا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے لوگ جو ہیں جو یعنی آگے پیچھے سے آگے بیٹھے ہیں اور وہ ظاہر ہے اپنے عہدے کو کیش کر رہے ہیں، بیسیکلی ان کا جو اولڈ ان کا یعنی ڈیزگنیشن تھا، تو ان کے حوالے سے پی ٹی آئی کیا سوچ رہی ہے، ان کے حوالے سے این آئی سی کیا سوچ رہی ہے کہ کیا ان کو آپ متفقہ قرارداد یعنی متفقہ کینڈیڈیٹ بنا دیں گے پنجاب کا؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ چودھری سرور صاحب ایک تو پی ٹی آئی کے لیے پاکستان میں نہیں آئے تھے، یہ ریکارڈ ہے خود، کوئی شک نہیں کہ وہ آئے تھے مسلم لیگ نون کے لیے۔ بالکل، جب ان کے معاملات وہاں نہ چل سکے تو انہوں نے پی ٹی آئی کو جوائن کر لیا۔ ٹھیک ہے، اب سوال یہ ہے کہ کیا وہ عوام کے یعنی پی ٹی آئی ورکرز کے نمائندہ ہو سکتے ہیں یا نہیں، تو اس کا جواب میرے نزدیک تو نفی میں ہے۔ ٹھیک ہے،
کیونکہ چودھری سرور صاحب خواص کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ خواص ہی کے نمائندہ ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کو ہم یوں دیکھ رہے ہیں کہ وہ اسٹیٹس کو کی فورسوں کا نمائندہ ہے, اینٹی اسٹیٹس کو نہیں ہے وہ. ایسا ہی ہے, بالکل صحیح ہے. تو ہمارا تو ایشو چودھری سرور صاحب نہیں ہے, ایک فرد نہیں ہے. نہیں, صحیح ہے. ہمارا تو ایشو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر جو اسٹیٹس کو کا قبضہ ہو رہا ہے اس کو روکا جائے. صحیح ہے. اور پی ٹی آئی کو حقیقی عوامی جمہوری جماعت کے طور پہ کام کرنا چاہیے, آگے بڑھنا چاہیے. یہ جتنی عوامی جمہوری جماعت رہے گی اتنی پاکستان کی زیادہ خدمت کر سکے گی. اور عام آدمی جب تک اسمبلی میں نہیں جائے گا, یہ بات طے شدہ ہے, تبدیلی ملک میں نہیں آئے گی. وہ لوگ جو ماضی میں مختلف جماعتوں میں رہے اسمبلی کے ممبر تو بنتے رہے, تو ان کے حلقوں میں جا کے جائزہ لے لیجئے کہ انہوں نے اپنے حلقوں میں ماضی میں کیا کچھ کیا ہے, کیا عوام کی اس علاقے کی زندگی میں تبدیلی آئی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بڑی تبدیلی نہیں آئی. وہ اس لیے نہیں آئی ہے نا کہ وہ وسائل کی بنیاد پہ منتخب ہوتے ہیں. پی ٹی آئی تو بنیادی طور پہ اب ووٹر کی بنیاد پہ منتخب ہونے والی پارٹی ہے. لوگ عمران خان صاحب کو ووٹ دینا چاہتے ہیں, ان کے تبدیلی نظام کے منشور کو ووٹ دینا چاہتے ہیں, لیکن جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے وہ آ گیا جو تبدیلی نظام کا دشمن ہے, تو وہ پھر سوچنے پہ مجبور ہو رہے ہیں. وہ آہستہ آہستہ پھر پیچھے ہٹ رہے ہیں, کچھ مایوسی کا شکار ہو رہے ہیں. تو ہم اس مایوسی کو اور اس اسٹیٹس کو توڑنے کے لیے منظم ہو رہے ہیں, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بہت تھوڑا وقت لگے گا اس کو منظم ہونے میں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کسی اور پارٹی سے جو بندہ پاورفل ہے, کسی لحاظ سے پاورفل ہے, خاندانی اعتبار سے ہے, پیسے کے اعتبار سے ہے, یا یعنی اچھے ووٹ لینے کی پوزیشن میں ہے, بعض لوگ ایسے بھی ہیں جیسے شاہ محمود قریشی ہیں, وہ کسی بھی پارٹی میں چلے جائیں, ان کا اپنا ایک ووٹ بینک ہے, ایسے لوگ اگر پی ٹی آئی میں آتے ہیں تو آپ کو قبول نہیں ہے؟ نہیں, دیکھیے اس میں بھی آپ دیکھیں گے تو جسٹس صاحب نے ایک بات کی ہے کہ ہمارے جس کو آپ الیکٹیبل کہہ رہے ہیں, تو ایسا آدمی جس پہ کرپشن کا چارج نہیں, ٹھیک ہے, وہ ہمارے ساتھ آتا ہے, تو چلیں ہم اس کو قبول کریں گے, اور ہم کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود آبادی کے تناسب سے ٹکٹوں کی تقسیم ہونی چاہیے کہ کتنی آبادی میڈیوکرز کی ہے, غریب آبادی ہے, اس غریب ورکر کا بھی تو حق ہے کہ وہ اسمبلی میں آئے. اس کو یہ حق کون دے گا؟ اور اگر اس کو یہ حق پی ٹی آئی بھی نہیں دے گی تو پھر لوگ مسلم لیگ, نون اور پیپلز پارٹیز کو چھوڑ کر پی ٹی آئی کو کیوں ووٹ ڈالیں؟ تو پی ٹی آئی کو ووٹ صرف اس لیے ڈالے گا, اور انشاءاللہ وہ آئے گا وقت 2018 سے پہلے ہم وہ ماحول پیدا کر دیں گے کہ پارٹی ورکر کے فیصلوں پر چلے گی. پارٹی کے فیصلے پارٹی کا ورکر کرے گا, اور این آئی سی اس کو اتنا تربیت کر دے گی, اتنا تیار کر دے گی کہ پھر وہ فیصلے کریں گے اور پارٹی اس کو امپلیمنٹ کرے گی. انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں گے, اور یہ وقت آئے گا. یہ دیکھیں, یہ ہمارا ابھی یہ کہنا ہے, میڈیا والوں کو یہ ضرور کہنا ہے, ہونا بھی چاہیے, اس کا یعنی بینگ مبصر ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ لیڈرز بڑی مشکل سے بنتے ہیں جی, اور عمران خان صاحب ایک لیڈر ہیں, اور لیڈر کو اسٹیبل رہنا اور عوامی نمائندہ رہنا وہی جو ہے قوم کے حق میں ہے. اور اگر پی ٹی آئی ناکام ہوتی ہے, کمزور ہوتی ہے, تو اس سے میں کہتا ہوں قومی سطح پر اس کا بہت لاس ہوتا ہے. پیپلز پارٹی تو عوامی پارٹی کسی دور میں تھی, اب وہ 4th لیول پارٹی بن گئی ہے. بھٹو صاحب, اس کے بعد بے نظیر صاحبہ, پھر زرداری صاحب, اس کے بعد پھر بلاول صاحب, ابھی 4th لیول پر آ گئی ہے. 4th لیول پر اتنی یعنی پیور آپ نہیں ہوتے اتنے فرسٹ لیول پر ہوتے ہیں, جس طرح نواز شریف صاحب اپنے فرسٹ لیول پر ہیں, اور عمران خان صاحب فرسٹ لیول پر ہیں. وہ یہ ان لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اپنے کریکٹر کی سیاست کرنی ہے. ایسے میں عمران خان صاحب کا کمزور ہونا جو ہے وہ نیشنل سطح پر ایک لاس ہے, اس میں کوئی شک نہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ان کے آس پاس جو گرداب میں جو لوگ ہیں وہ کیا عام ورکر کو اوپر آنے دیں گے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ تو اس کو اس حد تک دیکھ رہے ہیں, میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ اگر اسٹیٹس کو کی فورسز کو نہ روکا گیا پی ٹی آئی میں تو عوام جمہوریت سے مایوس ہو جائیں گے. اور جمہوریت سے مایوسی کا مطلب آپ سمجھتے ہیں پھر کیا ہوگا؟ کالا قانون, اندھا قانون ہوگا. تو این آئی سی جو ہے پی ٹی آئی ہی کو نہیں بچا رہی, پی ٹی آئی کے ساتھ ساتھ جمہوریت کو تحفظ بھی دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ جمہوری ادارے اگر پارٹی کے اندر پروان چڑھیں گے رویے, تو جمہوری رویے جب پارٹی کے اندر ہوں گے تو وہ معاشرے میں بھی پروان چڑھیں گے, اور وہ معاشرے میں جب پروان چڑھیں گے تو اس کا نتیجہ پارلیمنٹ جمہوری بنے گی, اور جب وہ پارلیمنٹ جمہوری ہوگی تو پھر ہیومن ڈیولپمنٹ ہوگی. اور ہیومن ڈیولپمنٹ کا بجٹ جب تک, پھر میں وہیں کہوں گا کہ میکسیمم بجٹ ہیومن ڈیولپمنٹ پہ نہیں لگے گا, آپ کا ووٹر آزاد نہیں ہوگا. اور جب تک ووٹر آزاد نہیں ہوگا نہ سیاسی جماعتیں مستحکم ہوں گی, نہ جمہوریت مستحکم ہوگی, نہ جمہوری ادارے مستحکم ہوں گے.
ڈاکٹر صاحب یہی وجہ ہے کہ خدشات رہتے ہیں. آپ کی جو پرسنالٹی ہے وہ ملٹی ڈسپلن ہے ماشاء اللہ. لیکن ایک سوال میں آپ سے ضرور کروں گا کہ چونکہ یہ جو موجودہ لوکل باڈیز الیکشن ہوئے ہیں ان سے 2018 کے الیکشنز کو بھی یعنی بڑا اثر پڑے گا، کیونکہ ایسے لوگ جو کہ مسلم لیگ نون کے اگر پنجاب میں بہت بڑی تعداد میں، چونکہ اعلیٰ امیدوار بھی 2900 کی تعداد میں سارے جب اس میں شامل ہو گئے ہیں، تو یہ یو سی کی سطح پر مسلم لیگ نون جو ہے وہ پہنچ چکی ہے، اپنے امیدوار لے کر وہاں الیکٹ ہو چکے ہیں وہ لوگ. اب وہ لوگ نیکسٹ ٹائم 2018 کے الیکشنز میں پی ٹی آئی کو کیسے جگہ بنانے دیں گے؟ مجھے یہ ذرا. یہ بڑی اچھی بات کی ہے. دیکھیے میں نے آپ سے جو بنیادی باتیں کی نا وہ مرکزی پوائنٹ ہے عوام، ووٹر. جو ہمارے دوست اسٹیٹس کو کے پی ٹی آئی میں موجود ہیں وہ ایک غلط فہمی کا شکار ہے. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے وسائل کی طاقت پر پی ٹی آئی اسمبلیوں میں طاقتور طریقے سے بھاری اکثریت سے آ جائے گی. ایسا نہیں ہونا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو بنیادی روٹس تک لے جانا، یو سی لیول تک لے جانے کے لیے این آئی سی کام کر رہی ہے. اور وہ اس لیے کام کر رہی ہے کہ 2018 کے الیکشن میں عوام کی طاقت سے تبدیلی آئے، وسائل کی طاقت سے کبھی تبدیلی نہ آئیے نہ آئے. اور عوام کی طاقت کب آئے گی؟ جب آپ کا یونٹ یو سی ہوگا. جب یو سی میں ڈیموکریسی آپ پارٹی کی سطح پر لائیں گے تو پھر اوپر تک وہ منظم ہوتی چلی جائے گی. اور این آئی سی جو ہے وہ 2018 کو سامنے رکھ کے ہی پلان کر رہی ہے. وہ تمام اداروں کا اسٹرکچر ڈیزائن کر رہی ہے کہ ہیلتھ پالیسی کیا ہوگی، ایجوکیشن پالیسی کیا ہوگی، لوکل باڈیز کی پالیسی کیا ہوگی، خارجہ پالیسی کیا ہوگی، داخلہ پالیسی کیا ہوگی. اس تمام پر ایکسپرٹس کی ایک بہت بڑی ٹیم ہے این آئی سی میں جو کام کر رہی ہے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کچھ دن کے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ تمام پالیسیز ہم مشتہر کرتے جائیں گے. ہماری ویب سائٹ پہ آ جائیں گی، ہماری فیس بک پیج پہ آہستہ آہستہ یہ چیزیں واضح ہوتی چلی جائیں گی. اچھا، پی ٹی آئی کا وہ ورکر جو ہے وہ کافی منتشر ہو چکا ہے اور کچھ مایوس بھی ہے. ان کو یونائٹ کرنے کے لیے پی ٹی آئی این آئی سی جو ورک کر رہی ہے، لیکن آپ عام ورکر کو جو دلچسپی کافی کم کر گیا ہے کہ کوئی تبدیلی نہیں آنی ہے، کس کے لیے ہم لوگ لگے ہوئے ہیں؟ کیونکہ یہاں پر سب لوگ وہی جو آگے پیچھے پارٹیز سے آتے ہیں انہیں کی جگہ ہماری جگہ نہیں. وہ مایوس ہوئی شہر کی، جس طرح سے آپ نے اینا منٹو صوبہ کی بات کی، انہوں نے 68,000 ووٹ دیے. جو ایسی خاتون جس کو اپنے محلے میں لوگ یعنی سیاسی حوالے سے نہیں جانتے تھے، ان کے ساتھ تھے آصف محمود کو اتنا ووٹ ملا کہ وہ چودھری ایاز کو ہرا گئے. ان ایکسپیکٹڈلی ایسا ہوا. تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے، آپ سے ہمارا آخری سوال ہے کہ ان لوگوں کو جو مایوس ہیں ان کے لیے آپ کا کیا میسیج ہے؟ آپ اتنے دور سے آئے ہیں، خصوصی طور پہ ہم آپ کو یہ میسیج سننا چاہتے ہیں، اور خاص کر وہ ظفر عزیز صاحب جو امریکہ میں بیٹھے ہوئے اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں، وہاں سے آئے بھی، روزانہ وہ فون بھی کرتے ہیں، آپ کو بھی فون کرتے ہیں، ہمیں بھی فون کرتے ہیں، جگہ دوستوں کو فون کرتے ہیں. تو کیونکہ میڈیا کا تعلق تو کسی پارٹی سے نہیں ہے جی، تو ہم تو درمیان میں ہیں، ہم آپ لوگوں کے لیے فیسیلیٹیٹرز ہیں. واٹ وڈ یو لائک ٹو سے اباؤٹ؟ دیکھیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارا پیغام عوام تک پہنچانے کا ذریعہ بہت بڑا ہے جی، اور میڈیا کی وساطت سے ہماری باتیں بہت تیزی سے پھیل جاتی ہیں. بنیادی دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم اپنی پارٹی کے ورکر کو این آئی سی کا پیغام اور پروگرام پہنچا رہے ہیں، اور وہ پیغام اور پروگرام ہی ہے جو اسے مایوسی کے دلدل سے بچائے گا. ٹھیک ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمیں بہت سے لوگ ٹیلی فون کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. کوئی فیس بک کے تھرو، کوئی کسی سے نمبر لیتا ہے، کوئی کسی رابطے سے وہ ہم سے رابطہ کر رہا ہے، وہ جاننا چاہتا ہے این آئی سی کیا ہے. ہم وہ اپنے پیغام کو اپنے وسائل کے مطابق لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں پاکستان کے چاروں صوبوں میں اور پاکستان کے باہر پاکستانیوں میں یکساں مقبولیت حاصل ہو رہی ہے. بہت سے لوگ بہت سے علاقوں میں اپنے طور پہ ورکر، ابھی دیکھیے کل کے ایک اخبار میں، جنگ اخبار میں ایک آرٹیکل چھپا ہوا تھا. ہاں جی، امجاد منصوری صاحب کا. جی، اس کی فوٹو کاپیاں سندھ میں، کے پی کے میں، پشاور میں، ادھر ادھر لوگوں نے فوٹو کاپیاں کرا کے تقسیم کی. ہم نے تو نہیں کہا انہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ آرٹیکل لوگوں کے دل کی آواز تھا. تو دل کی آواز کہیں سے بھی آئے لوگ لبیک کہتے ہیں. اور این آئی سی پی ٹی آئی کے ورکرز کی دل کی آواز ہے، ان کی تسکین کا سامان ہے، ان کی امیدوں کا مرکز ہے اور ان کا سنہرا مستقبل ہے. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ٹائم پھر ملاقات ہوگی. اور ہماری تمام دوستوں سے اپنے ناظرین سے یہ گزارش ہے کہ جب تک ہماری قوم جو ہے وہ یونائٹ نہیں ہوئی، ایک پارٹی میں اگر کوئی اختلاف آتا ہے تو اختلاف وقتی ہو سکتا ہے
اس سے کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے. لوگوں کو یعنی میں کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کا ساتھ دینا چاہیے, واپس ان کو اکٹھا ہونا چاہیے, کیونکہ لیڈر بڑی مشکل سے بنتے ہیں. ہمارا آج کا جو پیغام ہے وہ یہی ہے ڈاکٹر صاحب کی وساطت سے کہ لیڈرز بڑی مشکل سے بنتے ہیں. جب آپ ایک پارٹی کو یونائٹ کر سکتے ہیں کسی بنیاد پر, اگر آپ کے درمیان اختلافات پیدا ہوئے ہیں ان کو ختم کریں اور دوبارہ سے یونائٹ ہوں. اگر اس بار آپ ہار گئے ہیں, نیکسٹ ٹائم ضرور جیت سکتے ہیں آپ. اگر خان صاحب نے 16 سال محنت کی, ان کو کوئی اتنا پھل نہیں ملا, کوئی ان کو اٹریکشن نہیں ملی, اچانک ایک ہی سال میں اگر اتنی بڑی تبدیلی آئی کہ ان کے پاس 37 تک یا میں کہتا ہوں 30 یعنی 30+ سیٹیں ان کو ملی نیشنل اسمبلی کی, اور ایک صوبے کو انہوں نے حکومت بنا لی, اٹ مینس کہ آپ کے پاس بہت بڑا اسپیس موجود ہے. آپ کے کمپیٹیٹر کوئی نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ نون لیگ کے بعد آپ کے پاس کوئی کمپٹیشن نہیں ہے آپ کے ساتھ. آپ کے پاس بڑا موقع ہے. آپ یعنی ایک چھتری کے نیچے اکٹھے ہوں. NIC نیشنل آئیڈیالوجیکل کونسل آپ کے آئیڈیاز کو, آپ کے آئیڈیالوجی کو ماشاءاللہ اکٹھا کر کے جوڑ کر آپ کو متحد کر سکتی ہے. آپ اس پر عمل کریں, ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کریں. اس وقت تک کے لیے اجازت, پھر نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ پھر آپ سے ملیں گے. اشرا کشمیر کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.